بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ المؤمنون کا سیشن نمبر 9 کر رہے ہیں، اور آج 15 ذی القعدہ ہے 1447 ہجری اور 3 مئی ہے 2026، اور ہم کر رہے ہیں سورۃ المؤمنون کا سیشن نمبر 9۔ تو سورۃ المؤمنون کا جلدی سی ریکیپ کر لیں۔ سورۃ المؤمنون وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پرپز آف لائف بتایا ہے، اور اس کو پہچاننے کے لیے انسان کو کہا ہے کہ وہ سیلف ریفلیکٹ کرے، اپنے آپ کو پہچانے۔ تو سب سے پہلے 7 کریکٹرسٹکس آف سکسیسفل بلیورز بتائیں، پھر اس کے بعد 7 اسٹیجز آف ہیومن کریشن بتائے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا کیا نعمتیں ہیں دنیاوی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، پھر وہ کون سی روحانی نعمتیں ہیں جو انبیاء کے سیریز اور سلسلے کے ذریعے عطا فرمائیں، پھر یونیفارم ڈیوائن میسج ان انبیاء کو بھیجا، اور پھر اس کے رسپانس میں انسان 2 ٹکڑوں میں بٹ گئے، ایک بلیورز ہو گئے، ایک ڈینائرز ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسج دیا، ریمائنڈ کرایا کفار کو اللہ تعالیٰ کی پاور اور سپریم اتھارٹی کے بارے میں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو مسلمان ہیں، مومنون ہیں، یہ جو کفار ہیں ان کے اوپوننٹس ہیں، تو اس میں جو انسان اوپوننٹس ہیں ان سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، اور جو جن اوپوننٹس ہیں ان سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ ویک کیا تھا یہ سیشن۔ اب جو آج کا ٹاپک ہے، کیونکہ اب سورت اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، تو جب اینڈنگ ہوتی ہے لاسٹ تو اس میں انجام ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فیٹ، الٹیمیٹ فیٹ۔ تو اس کا ٹائٹل ہے الٹیمیٹ فیٹ آف کفار آن ایٹ دا ٹائم آف دیئر ڈیتھ اینڈ آن ججمنٹ ڈے، یعنی کفار کا انجام جب ان کی موت آ رہی ہوگی، مر رہے ہوں گے، اس وقت کیا ہوگا، اور دوسرا جس وقت آخرت کا وقت ہوگا اس وقت کیا ہوگا۔ یہ 2 چیزیں بتائی ہیں آج کے ٹاپک میں۔ یہ ہم شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 99 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ یہ 99 اور 100 ہے آیت۔ لے لو، کال لے لو۔ تو اس میں ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں حتی اردو میں بھی کہتے ہیں، حتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹل، یہاں تک۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی، آخری وقت آئے گا، تو وہ کیا کہے گا؟ قال رب ارجعونی، اے میرے پروردگار مجھے، ارجعون کسے کہتے ہیں؟ دوبارہ بھیجنے کو، مجھے واپس بھیج دیں۔ کیوں بھیج دیں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کے نیک عمل کر لوں۔ یعنی کافر کی جب موت آ رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ منظر کھینچ رہے ہیں کہ کافر کی جب موت آ رہی ہوگی تو وہ کیا کہے گا؟ میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجیے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کانورسیشن 2 مواقع پہ بتایا کفار سے، ایک ان کی موت کے وقت اور ایک آخرت میں۔ یہ پہلا حصہ ہے جس میں موت کے وقت جو ان سے کانورسیشن ہوگی وہ بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کافروں کی یہ کوشش ہوگی کہ انہیں ایک چانس اور مل جائے، اور وہ یہ کوشش کریں گے کہ ہمیں دوبارہ سے موقع مل جائے کہ ہم دنیا میں جائیں اور نیک بن جائیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو رول آف دا گیم ہے وہ کیا ہے کہ میچ چل رہا ہے، اگر آپ ایک دفعہ کلین بولڈ ہو گئے تو آپ کیا نہیں کہہ سکتے؟ فرسٹ بال ٹرائی بال۔ فرسٹ بال ٹرائی بال نہیں ہے، رول آف دا گیم کیا ہے؟ 1 لائف 1 چانس۔ یہ بڑی مشہور ٹی شرٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے، کیا ہے جلدی بتاؤ؟ 1 لائف 1 چانس، ایک زندگی ہے اور ایک موقع ہے، جو لمحہ گزر گیا وہ گزر گیا، جو وقت نکل گیا ہاتھ سے وہ نکل گیا۔ اس پر ایک شاعر نے بھی کہا ہے، کیا کہا ہے؟ زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام، وہ پھر نہیں آتے، وہ پھر نہیں آتے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ زندگی کے سفر میں جو مقام گزر گئے وہ واپس نہیں آ سکتے، یہ ریورس میں نہیں چل سکتی کلاک۔ تو جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کیا کہے گا؟ قال رب ارجعونی، یا میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا میں کو چھوڑ آیا ہوں میں جا کے نیک عمل کروں۔ اب جناب علی، بات یہ ہے کہ معاملہ جب ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
اسی کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے تاکہ ہمیں یہ تنبیہ ہو کہ جو ابھی کی زندگی ہے، جو یہ وقت ہے ہمارا، جو ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا تاریخ ہے آج؟ 3 مئی، یہ کتنا اہم ہے، کیونکہ یہ دوبارہ نہیں آئے گا موقع پھر۔ تو سورۃ المنافقون میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی اس خواہش کا ذکر کیا ہے، اور یہاں پہ تو کافروں کی خواہش کا ذکر کیا ہے نا، سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خواہش کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ المنافقون میں آیت نمبر 9، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا، یعنی جو مال کے چکر میں، اولاد کے چکر میں ٹائم ویسٹ کر دے گا، وہ نقصان میں ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، من قبل آیات احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ یہ مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، قبل اس میں سے کسی کو موت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو وہ کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت اور کیوں نہ دے دی، میں صدقہ کر دیتا، فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں صدقہ کرتا، صالحین میں شامل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہیں دے گا، جب اس کا وعدہ آ جائے تو پھر اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کی بھی خواہش ہوگی، اور خواہش کیا ہوگی کہ اللہ مجھے بھی موقع دے دیں، مگر وہ خواہش کس کام کے لیے کر رہا ہے کہ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں صدقہ کر دیتا تو صالحین میں شامل ہو جاتا۔ اب صالحین کون ہے پتہ ہے تمہیں؟ التحیات میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو دنیا میں جو کروڑوں مسلمان ہیں، اربوں مسلمان ہیں، وہ دعا کرتے ہیں ہر نماز میں، التحیات میں سلام پیش ہو رہا ہے کن پر؟ صالحین پر۔ تو یہ کیا دعا کرے گا مرنے کے وقت انسان؟ اور یہ کافر ہے کہ اللہ مجھے ٹائم دے دیں تھوڑا سا، میں صدقہ کر لوں تو صالحین میں شامل ہو جاؤں۔ تو اس سے کیا پتہ لگا سورۃ المنافقون کی آیت سے کہ صدقہ کرو، صالحین میں شامل ہو جاؤ۔ اب موت کا وقت کس کا کب آ جائے کچھ نہیں پتا، تو اس میں لرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی صدقہ کرو، صدقہ کرو، خرچ کرو، خرچہ کرو، کوئی کم نہیں ہوتا مال اس سے۔ ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے اس کا عربی میں ہے، ان الصدقۃ لتطفئ غضب ربی، ان الصدقۃ، بے شک صدقہ، لتطفئ غضب ربی، رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ اب بتاؤ کتنی زبردست چیز ہے بھائی، صدقہ کرو، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، گھر والوں پہ بھی صدقہ ہے، غریبوں پہ بھی صدقہ ہے، صدقہ ہی صدقہ، صدقے تو اتنے ہوئے ہیں، لیکن جب آخری وقت آ جائے اس وقت تو وہ صدقے کا ٹائم پھر نکل جاتا ہے۔ تو یہ بھائی صدقے کا اس میں ایکشن آئٹم یہ آ گیا۔ اچھا جناب، اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کا ترجمہ پڑھ لیں، فرما رہے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ کلا۔ کلا کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک میں آئے نا، الہاکم التکاثر میں بھی ہے نا، کیا ہے بتاؤ؟ کلا سے عالمون ثم کلا سے عالمون۔ کلا کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کلا کا مطلب ہے، بڑا مشہور مطلب ہے، آج کل گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ۔ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ ذرا کے پی کے میں جائیں، آپ کو گاڑیوں پہ بڑا بڑا لکھا ہوا نظر آئے گا، ایک تصویر ہوگی اور لکھا ہوگا ایبسولوٹلی ناٹ۔ کلا اردو میں اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں، کلا۔ اچھا، کلا لفظ جو ہے اس کی بھی ایک بڑی مزیدار ایک وہ چیز ہے، مفتی محمود اشرف صاحب نے اپنے بیان میں بتائی تھی، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی بتا دوں تاکہ جب بھی کلا لفظ پڑھے وہ یاد آ جائے۔ بھائی ایک گورنر تھا، یہ جو مسلمانوں کا رول تھا جب بنو امیہ کے دور میں، اس کا نام تھا حجاج بن یوسف۔ بہت ظالم آدمی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کا کام بھی بہت لے لیا اس سے۔ مثال کے طور پہ محمد بن قاسم حجاج کا بھتیجا تھا، تو محمد بن قاسم کو دیبل میں یعنی سندھ میں حجاج نہیں بھیجا تھا، تو جو اسلام اس حصے میں جس میں ہم رہتے ہیں آیا ہے، محمد بن قاسم کے ذریعے آیا۔ اس نے راجہ طاہر کو شکست دی تھی اور بھیجا تھا حجاج نے۔
تو اس طرح کے حجاج کے کام ہیں عجیب. اسی طرح قرآن پاک پہ جو آراب لگے ہوئے ہیں وہ حجاج نہیں لگوائے تھے. تو حجاج تو قرآن کا بڑا عاشق تھا لیکن بہت ہی ظالم شخص تھا, ایک عجیب و غریب کنٹروورشل شخصیت ہے, پتہ نہیں کتنے تو صحابہ کو شہید کیا اس نے, بہت ظالم تھا. تو ایک دیہاتی شخص تھا, اس سے کچھ غلطی ہو گئی تو اس کو حجاج کے سامنے لائے, وہ تو قتل کر دیتا تھا سیدھے سیدھے. دیہاتی تھا تو دیہاتی, لیکن قرآن کا اس کو پتا تھا, اسے یہ بھی پتا تھا کہ حجاج جو ہے نا قرآن کا عالم ہے بہت بڑا. تو دیہاتی نے حجاج سے کہا, جب وہ قتل کرنے لگا نا اسے, تو حجاج نے کہا اے حجاج اس سے پہلے کہ تو قتل کرے مجھے, میں ایک بد دعا دیتا ہوں تجھے. اس دیہاتی نے حجاج کو بد دعا دی کہ اللہ تجھے اس دنیا سے ایسا نیست و نابود کر دے جس طرح اللہ نے شروع کے آدھے قرآن میں لفظ کلّا کو نیست و نابود کر دیا. عجیب و غریب بات نہیں کی. اچھا حجاج تھا عالم, تو اس نے تلوار اپنی رکھ لی, دیہاتی کو چھوڑ دیا. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو جو ریسرچ کرنے والے انہوں نے ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ پورے قرآن میں لفظ کلّا 33 ٹائمز آیا ہے. کتنی دفعہ آیا ہے؟ 33 ٹائمز آیا ہے. مگر جو پہلی دفعہ آیا ہے وہ آیت ہے سورہ مریم کی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. Have you seen, O Prophet, the one who rejects our revelations yet boasts, I will definitely be granted plenty of wealth and children if there is an afterlife. یہ ایک آدمی کا قصہ تھا نا, اس نے کہا اگر آخرت آئی تو مجھے وہاں بھی بہت ملے گا سامان. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا, Has he looked into the unseen or taken a pledge from the most? اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لیا, اللہ میاں کہہ رہے ہیں اس آدمی نے. کلا, absolutely not. We will certainly record whatever he claims and will increase his punishment extensively. سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. تو کلا سب سے پہلے سورہ مریم میں آیا ہے, آیت نمبر 79. اور سورہ مریم کون سی سورت ہے قرآن پاک کی, کون سے پارے میں آتی ہے؟ 16ویں پارے میں. اور اس آدمی نے کیا کہا حجاج سے کہ اے حجاج اللہ تجھے ایسا نیست و نابود کر دے جیسا اللہ نے شروع کے آدھے قرآن میں لفظ کلّا کو نیست و نابود کیا. یعنی اسے لفظ کلّا آدھے قرآن میں نہیں ہے, ایسے تیرے ساتھ بھی ہو جائے کہ تیرا کوئی پتہ ہی نہ چلے. تو یہ جناب ایک لفظ کلّا کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلّا, ایبسولوٹلی ناٹ, انہا کلمۃ ہوا قائلھا, ہرگز نہیں, یہ تو ایک بات ہے جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ یوم یُبْعَثُونَ, اور ان مرنے والوں کے سامنے برزخ کی آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اب یہاں پہ لفظ آیا برزخ, کسی کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ برزخ دوزخ نہیں ہے. برزخ جو ہے وہ عربی زبان میں بیچ کی کسی چیز کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان آڑ یا رکاوٹ ہو. جیسے ایک کمرہ ہے, ایک کمرہ یہ, ایک کمرہ یہ, اس کے دیوار بیچ میں, تو اس کو برزخ کہیں گے. تو دو چیزوں کے درمیان کی جو آڑ ہے اس کو عربی میں برزخ کہتے ہیں. اب ایک طرف ہے دنیا جس میں ہم ہیں, اور ایک ہے آخرت جو قیامت کا وقت ہے. قیامت میں یعنی آخرت میں اور دنیا کے بیچ کا جو وقت ہے اسے برزخ کہتے ہیں, عالم برزخ. تو یہ تین عالم سائملٹینیس, چار عالم سائملٹینیس. ایک تو وہ لوگ جو پیدا ہی نہیں ہوئے ابھی تک, وہ ہیں عالم ارواح میں, وہ ویٹ کر رہے ہیں ابھی ان کی باری نہیں آئی, پویلین میں بیٹھے ہوئے, بیٹنگ شروع نہیں ہوئی ان کی. ایک وہ ہے جو گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں, وہ کون ہے؟ ہم لوگ دنیا میں. ایک وہ ہے جو آؤٹ ہو گئے, آؤٹ ہونے کے بعد ڈگ آؤٹ میں بیٹھے ہوئے, ابھی وہاں گئے نہیں ہیں جہاں حساب کتاب ہوگا کہ کتنے رن بنائے. یہ جو ڈگ آؤٹ میں بیٹھے ہیں, ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو کہتے ہیں برزخ. اب اس کے دو کیٹیگریز ہیں. ہم جب دبئی گئے تو میں جا رہا تھا بحرین اور جا رہا تھا میں ایمریٹس سے. تو ایمریٹس نے واپسی کے اوپر جو ٹکٹ تھا, وہ تو ایمریٹس نے کسی فلائی دبئی یا کسی اور کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ بحرین ٹو دبئی واپسی اس میں ہوگی. اس نے جہاز نے لے جا کے ہمیں ایک ایسے ٹرمینل پہ اتار دیا جو لیبر کا ٹرمینل ہے دبئی میں, لیبر ٹرمینل. اچھا ہم نے تو کبھی لیبر ٹرمینل دیکھا ہی نہیں تھا. اب جب وہاں اترے ہم, اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے, ایک عجیب و غریب منظر سامنے تھا. ایک تو بدبو بے تحاشا, اور زمین پہ کوئی ادھر پڑا ہوا کوئی ادھر پڑا ہوا, کسی کے منہ میں سے رال ٹپک رہی ہے, کوئی کچھ. وہ بیچارے وہ سارے مزدور تھے جو وہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں, زیادہ تر اس کے اندر بنگالی تھے, اس کے بعد انڈینس تھے, ساؤتھ انڈینس, اور کچھ پاکستانی بھی ہمیں نظر آئے. مگر وہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, جانوروں سے بدتر, یعنی چھوٹی چھوٹی سی اسپیس میں 150-200 پڑے ہوئے تھے بالکل ایسے.
اور ظاہر ہے وہ ان کو لے کے آئے تھے ملکوں سے اپنا کام کروانے. اس کے بعد جناب ان کو ایک بس میں ٹھونس دیا, اعلان ہوتا تھا وہاں, ان کو بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح, جو اگر 50 کی کیپیسٹی تھی تو 200-300 لوگوں کو ٹھوسا بس میں, وہ بس لے جاتی تھی. خیر ہماری بھی آ گئی بس, ہم گئے. تقریباً کوئی 25 سے 30 منٹ کی ڈرائیو تھی اس لیبر کے ٹرمینل سے ٹرمینل 3 جو ایکچوئل ٹرمینل ہے جس پہ لوگ جاتے ہیں. اب جب اس ٹرمینل پہ پہنچے جس پہ اصولاً جاتے ہیں, جو ایمریٹس کا ٹرمینل ہے, تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی. اے سی چل رہا ہے, ہاٹ اسپاٹ لوگ ٹک 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 ادھر وہ یہ جناب پرفیومز, وڈ یو لائک ٹو ہیو دس, بزنس کلاس کا لاؤنج. دونوں کو فلائٹ میں بیٹھنا تھا, لیبر والے کو بھی فلائٹ میں بیٹھنا تھا اور بزنس کلاس والے کو بھی. لیکن جو 3-4 گھنٹے کا فاصلہ تھا, وہ کس کا زیادہ اچھا پاس ہوگا بتاؤ؟ وہ جو گرمی میں زمین پہ پڑا ہوا ہے, تپتی ہوئی ریت کے اندر لیٹا ہوا ہے, یا جو لاؤنج میں بیٹھا ہوا ہے اے سی میں اور فری فوڈ بھی کھا رہا ہے اپنے, چلو بھائی کولڈ ڈرنک بھی پی لی اس نے, وہاں سے برگر بھی کھا لیا, کس کا ٹائم اچھا گزر رہا ہے بتاؤ نا؟ ظاہر ہے بزنس کلاس, بزنس لاؤنج والے کا. تو برزخ کی 2 کیٹیگریز ہیں, ایک ہے جیل خانہ, وہ والا ٹرمینل لیبر کا, اس کو کہتے ہیں سجین. اس میں وہ روح ہیں جو کافروں کی ہیں یا وہ مسلمان, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. سجین کہتے ہی جیل کو ہیں. اور جو نیک روحیں ہیں وہ علیین کے اندر ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں پہنچا دے, وہ ہے VIP لاؤنج. تو برزخ اس کو کہتے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایبسولوٹلی ناٹ, کلا انہا کلمتن ہوا قائلوہا, یہ تو ایک بات ہے جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں. وَمِن وَرَائِهِم برزخ, ورا سامنے کو کہتے ہیں, آگے کو کہتے ہیں. وَمِن وَرَائِهِم برزخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, ان مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ کی ایک آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تو یہ برزخ کے بارے میں بتا دیا. پھر فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان نہ رشتے ناتے باقی رہیں گے, نہ کوئی کسی کو پوچھے گا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ سور جو ہے وہ اصل میں احادیث میں آتا ہے کہ سینگ ہوتا ہے نا, سینگ انگلش میں کیا کہتے ہیں, ہارن, کروڈ ہارن ہوتا ہے نا, جیسے اس کا ہارن ہوتا ہے اپنا, کیا کہتے ہیں گینڈے کو انگلش میں, رائنوسورس کا ہارن ہوتا ہے کرو سا, اس طرح کا ہارن ہوگا, اس میں پھونکا جائے گا سور. حضرت اسرافیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ وہ سور پھونکیں گے. تو وہ سینگ کی طرح کی چیز, یعنی سور میں پھونکیں گے سور, اور تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی, پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں قیامت. کیا کہتے ہیں؟ قیامت. قیامت آ جائے گی. اور جناب علی حد تو یہ کہ جو انسان یہاں پر ہیں وہ تو ہیں ہی, جانور جو ہیں وہ تو ہیں ہی, جو بھی چیزیں سمندر کی مچھلیاں یہ وہ سب, جو روحیں ہیں وہ بھی ساکت ہو جائیں گی, بے ہوش ہو جائیں گی. اس کو ساقہ کہتے ہیں, روحیں بھی ساکت ہو جائیں گی. اب جناب یہ اس کو کہتے ہیں پہلا سور پھونکا جائے گا, اسے کہتے ہیں نفخہ اولا, اور اس کا ٹائٹل, اس کو کہا جاتا ہے فنا. فنا کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا, پیرش ہو جائے گا سب کچھ. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا جس کو کہتے ہیں نفخہ ثانیہ, یعنی نفخہ کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری. تو اسرافیل علیہ السلام کی 2 ذمہ داریاں ہیں. نفخہ اولا, پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ فرسٹ سور پھونکا, سب مر گئے, قیامت قائم ہو گئی. دوسرا سور پھونکا تو جو مرے تھے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں باس. باس بعد الموت. باس کا مطلب ہوتا ہے زندگی. تو پہلی والی جو سور پھونکا اسے کیا کہتے ہیں؟ فنا, پیرش ہو گیا سب. اور دوسری کو کیا کہتے ہیں؟ باس, دوبارہ سیکنڈ لائف. ٹھیک ہے, دوبارہ زندہ ہو گئے. تو اس وقت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں لفظ استعمال کیا ہے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. جو دوسرا سور پھونکا جائے گا, جب لوگ بے ہوش ہو جائیں گی ساری روحیں اور ایک دم سے دوبارہ ہوں گی تو عجیب سی شاکڈ ہوں گی. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. شوق میں نہیں ہوتا جیسے کوئی آدمی گہری نیند میں سو رہا ہو, اس کو کوئی جھنجھوڑ کے کھڑا کر دے تو کیا کرتا ہے 2-3 سیکنڈ تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے کہ کم کہاں آ گئی ہے. وہ تو قیامت کا میدان ہوگا. تو جب یہ کھڑے ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے تو سب سے پہلے اس کو کوئی آواز آ رہی ہے, ابا جان, ابو, کوئی یہاں کہہ رہا ہے بھائی جی, بھائی جان, کوئی کہہ رہا ہے ارے بھائی اماں. تو وہ اتنا ایک عجیب پینک کی سین ہوگا کہ ہر آدمی دوسرے سے بھاگے گا کہ یار کوئی مجھے مدد کے لیے نہ پکار لے. اب آپ کہیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو میں آپ کو ایک لائیو قصہ سناتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, وہ لاہور میں رہتے ہیں, ہمارے آفس میں ہی ہیں.
کووڈ 19 جو تھا اس میں جو پاکستان میں پیک پکڑا وہ تو تقریباً جون کے آس پاس ہوا تھا 2020 میں. تو ان کی مجھے کال آئی کہ جی میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا وہ پازیٹیو آ گیا مگر سمٹمز کوئی نہیں, اے سمٹمیٹک بھی ہوتا تھا نا. میں نے کہا بس آپ فوراً نکلیں اور آپ گھر جائیں اور اس نے گھر پہ کال کی, گھر پہ اس نے کال کی کہ میرا وہ آئسولیشن ہوتا تھا نا اس میں کہ آپ کو کسی سے, تو جو بیسمنٹ ہے نیا نیا گھر بنایا تھا, انہوں نے کہا بیسمنٹ کے اندر میرا ذرا انتظام کر دیں تاکہ میرا وہ جو ٹائم فریم 7 دن کا یا کتنے کا وہ میں گزار لوں, پھر دوبارہ ٹیسٹ کراؤں گا, اگر نیگیٹو آ گیا تو پھر ٹھیک. تو وہ کہنے لگے میں نے بیگم کو یہ فون کیا اور یہ کر کے میں گھر پہنچا, نیا نیا گھر بنا ہے اس کے, تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی میں نے بیل بجائی اور دروازہ کھولا تو میں اندر داخل ہو گیا. کہنے لگے بھائی وہاں پر ایسا حشر مچا, بیگم نے کہا کیسے آ رہے ہیں آپ, یہ رکے وہیں پر, اور بچے بھاگے ایک دم اوپر والے فلور پہ, اور میں کہہ رہا ہوں ارے بھائی وہ ادھر ادھر, کہہ رہے میں اکیلا فق کھڑا. وہیں سے اوپر سے بیگم نے آواز لگائی کہ بیسمنٹ کے اندر آپ کا گدا بچھا دیا, وہیں پہ جائیں ڈائریکٹ. ہے انٹرسٹنگ ہے یا نہیں ہے بتاؤ. اب میں تمہیں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سناتا ہوں تو تم دیکھو کہ یہ کتنا زبردست اس کے اندر سے اس کا ریفرنس ہے. سورہ عبسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتی و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر کھینچ رہے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ, جس دن آدمی اپنے بھائی سے, اپنی ماں اور اپنے باپ سے, اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. اس دن ہر ایک میں سے ہر ایک کو ایسی فکر پڑی ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. اب یہ کووڈ والا قصہ سنو, ایسا ہی نہیں ہے کہ بیگم کہہ رہی ہیں کہاں گھستے چلے آ رہے ہو, ڈائریکٹ بیسمنٹ میں جاؤ, بچے ابا آ گئے, بچے ایک بچہ ادھر بھاگا, ایک ادھر, چوکیدار اپنے گارڈ روم میں گھس گیا, حالانکہ سمٹمز بھی نہیں تھے کوئی, مگر بھائی یہ تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کووڈ میں. تو اسی طریقے سے لوگ کیا کریں گے, بھاگیں گے, ہر آدمی دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یعنی تاکہ جس دنیا کے ہرگز نہیں, یہ تو ایک بات ہے جو زبان سے کہہ رہے ہیں, ان کے سامنے عالم برزخ کی آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان کے درمیان رشتے ناگتے رہیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا, نہ کوئی کسی کو پوچھے گا. اب سوال آپ یہ کہیں کہ بھائی مسلمان جو ہیں ان میں سے بھی نیک لوگ ہوں گے وہاں پر, تو یہ شروع میں تو سب شوق میں ہوں گے, لیکن قرآن سے ہی پتہ لگتا ہے, قرآن سے ہی پتہ لگتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے, ایمان والے ہوں گے, وہ اپنے رشتہ داروں سے مل جائیں گے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے نا حوصلے کی بات ہے کہ جو نیک رشتہ دار ہیں, دادا نیک, نانی نیک, اماں نیک, ابا نیک, جس کے ہیں, کوئی بھائی نیک, کوئی شیخ ہے, کوئی رشتہ دار نیک ہے, کوئی ماموں نیک ہے, کوئی چچا نیک ہیں. تو یہ سورہ طور کی آیت نمبر 21 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم. ترجمہ والذین آمنوا, اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی, یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی, ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملا دیں جنت میں. دوبارہ پڑھوں سورہ طور آیت 21 والذین آمنوا واتبعوا ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم, اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کو فالو کیا تو ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو والدین ہیں ان کی آنکھیں ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کے درجات بڑھا, اگر اولاد اوپر درجے میں تو والدین کے درجات بلند کر دیں گے, اور اگر والدین اوپر درجے میں تو اولاد کے درجات بلند کر دیں گے. سورۃ الرعد آیت 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریتہم, ہمیشہ رہنے والے باغات جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے, ان کے باپ دادا بھی داخل ہوں گے, ان کی بیویاں بھی داخل ہوں گی, ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے. اس کا مطلب ہے یہ فیملی ٹائز دنیا میں جو ہیں نیک لوگوں کے, آخرت میں بھی انشاءاللہ قائم رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ساتھ پہنچا دے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ جو یہاں پہ بات بتائی مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جامعہ اشرفیہ کے جو بانی تھے اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے, وہ ایک بڑی پیاری بات بتاتے تھے, اور مفتی محمد اشرف صاحب بار بار دہراتے ہیں کہ دیکھو اولاد بہت نیک نہیں تھی, والدین نیک تھے, والدین اوپر درجے میں چلے گئے, اولاد نیچے درجے میں,
تو اللہ میاں سے کہیں گے بھائی آپ نے تو سورہ طور میں بھی اور سورہ رعد میں کہا تھا کہ آپ ملا دیں گے تو ان کے درجات بلند کر کے ہمیں دوبارہ سے فیملی کو جوائن کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کر کے ان کو ساتھ ملا دیں گے, ان کے ساتھ ملا دیں گے. لیکن ایک شرط اس میں لگائیے, اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی, یعنی اولاد کے اندر ایمان اگر ہوا تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوئی؟ ایمان. اب مفتی محمد حسن صاحب کا قول ہے, ارے بھائی کیا محنت کرو گے, کیا مجاہدات کرو گے اس دور میں, بس اس ایمان کو بچا بچا کے قبر تک لے جاؤ, آگے جیت ہی جیت ہے. اس ایمان کو بچا کے قبر تک لے جاؤ, آگے جیت ہی جیت ہے. اب ایمان کی حفاظت کیسے ہو؟ بہت سمپل ہے, آسان طریقہ ہے ایمان کی حفاظت کا. ایک نماز پڑھو, اگلے کا انتظار کرو. ایک نماز کرو, پھر اگلے کا انتظار کرو. پھر ایک نماز پڑھو, پھر اگلی کا انتظار کرو. تو جو آدمی کو نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے اور وہ نماز اس کے وقت کے مطابق پڑھ رہا ہو, انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. تو یہ نماز جو ہے وہ ایمان کی حفاظت کرتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اور سب خاندان کو جنت میں بھی ساتھ ملا دے. اچھا جی, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. یہ سورۃ القاریہ میں بھی آتا ہے نا, فمن ثقلت موازین. موازین کیسے کہتے ہیں؟ ترازو کو, جو بیلنس ہوتا ہے اس کو. اس وقت جن کے پلڑے بیلنس میں پلڑے بھاری نکلے تو وہی ہوں گے جو فلاح پائیں گے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جن کے پلڑے بھاری ہوں گے, جن کا اسکیل پہ بیلنس ہائی ہوگا, زیادہ ہوگا, جن کا وزن زیادہ ہوگا, فاولئک هم المفلحون, وہ کامیاب ہو جائیں گے, فلاح پانے والے ہوں گے. پھر دوسروں کا بتایا ومن خفت موازینہ, اور جن کے پلڑے ہلکے رہ گئے, فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا, وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے فاولئک الذین خسروا انفسهم, انہوں نے اپنی جان کا سودا خسارے کا کر لیا. اب جان کا خسارے کا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو ہماری جان ہے نا, زندگی, جو سانس آ رہا ہے, روح ہے, ہم اس کا سودا کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے. بکاؤ مال ہے, ہم بک چکے, ہم بکا ہوا مال ہے. اس کی بھی دیکھ لو سورہ توبہ آیت نمبر 111, آیت 111 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ان اللہ اشترا کسے کہتے ہیں؟ پہلے اخبار میں آتا تھا, کوئی خریدنے والا ہو نا, اس کو وہ کرنا ہو کہ بائرز بی ویئر, تو لکھا ہوتا تھا فارسی میں مشتری ہوشیار باش. مشتری ہوشیار باش کا مطلب ہوتا ہے خریدنے والا سن لے, یہ جگہ جو ہے یہ اس کی لیز نہیں ہے. مشتری ہوشیار باش. تو مشتری وہی لفظ ان اللہ اشترا, ان اللہ مشتری کیسے کہتے ہیں؟ خریدنے والے کو. اشترا جو ان اللہ اشترا من المؤمنین, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی سے خرید لی ہیں. کیا خرید؟ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال اس بدلے میں خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے. تو انہوں نے جو سودا کیا وہ خسارے کا کر لیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا, لاس کی ڈیل کی, اور وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب دوزخ میں کیا ہوگا؟ دوزخ کا اللہ تعالیٰ منظر کھینچ رہے ہیں, ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی. کالحون جو لفظ ہے یہ عربی میں کہتے ہیں, کالح عربی زبان میں جس کی شکل بھیانک ہو جائے, جس کو دیکھ کر ڈر لگنے لگے, ہونٹ باہر نکلے ہوئے ہوں, آنکھیں عجیب سی ہوں, کسی پہ اللہ معاف کرے کسی کے منہ پہ ایسڈ ڈال دے تو جھلس جاتا ہے نا منہ, تو دیکھ سے ایک دم خوف آ جاتا ہے, تو کالح کہتے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون, آگ ان کے چہروں کو جلا دے گی, برن کر دے گی, اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ کر رہ جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آگے فرما رہے ہیں الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون. اب سوال یہ کہ اتنا سخت عذاب کیوں ہوگا کہ ان کے چہرے جھلس جائیں گے, ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون. ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ اب وہ جواب دیں گے, اب تو ان کے پاس کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہے.
تو جواب دیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی، وکنا قوما ضالین، اور ہم گمراہ لوگ تھے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال باہر کیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے، یعنی ہم دوبارہ اگر کفر کریں، دوبارہ ہم ظلم کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اب دوبارہ رول آف دا گیم کیا بتایا تھا، جلدی بتاؤ؟ فرسٹ بال ٹرائی بال نہیں ہے، بلکہ رول کیا ہے؟ 1 لائف 1 چانس۔ یہ کہہ رہے ہیں میری دوبارہ بیٹنگ کروا دیں، T20 کا میچ ہے، آپ کلین بولڈ ہو گئے بھائی پہلی بال پر، اب آپ کہہ رہے ہیں میں آؤٹ ہو گیا، وہ میں تیاری کر کے تو آیا نہیں تھا، رات بھر سویا بھی نہیں تھا، پارٹی بھی کی تھی اور پریکٹس کی نہیں تھی، اس نے کلین بولڈ کر دیا، یارکر پہ آؤٹ ہو گئے، آپ کہہ رہے ہیں میری بیٹنگ دوبارہ دے دیں، تو رول ہے T20 میں دوبارہ بیٹنگ کا؟ بتاؤ، نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی، ہم گمراہ لوگ تھے، ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجیے، اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یعنی یہ دعا کریں گے اللہ سے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ہمیں یہاں سے نکال باہر کیجئے، پھر اگر ہم وہی دوبارہ کام کریں، یعنی کفر کریں دوبارہ، ظلم کریں دوبارہ، تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائے گا اسی دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات بھی مت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلائیں گے کہ تمہاری حرکتیں کیا تھی، ذرا یہ سنو۔ انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک جماعت، ابھی کتنا پیارا جملہ ہے، من عبادی، میرے پیارے بندوں میں سے، انہ کان فریق من عبادی، میرے پیارے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی تھی، یقولون، وہ کہتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، وہ کہتے تھے ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا، پس ہمیں معاف کر دیجئے، وارحمنا، ہم پہ رحم فرمائیے، وانت خیر الراحمین، آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ یہ دعا کرتے تھے یہ لوگ، یہ ایمان والے لوگ تھے۔ کون تھے یہ لوگ بتاؤ؟ ایمان والے لوگ تھے وہ یہ دعا کرتے تھے۔ تو ان کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا؟ یعنی یہ دعا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، فاتخذتم سخریا، تو تم ان کا مسخرہ بن کر اس بات کا کرتے تھے، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ٹھٹے اور مذاق اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ جو اسلامک بینکنگ کا کام ہے نا، اس میں بعض دفعہ ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو بیچارے اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا ہنسی ٹھٹا وہ کیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ باقاعدہ گینگ اپ کر کے پلان کر کے ان کو تنگ کرتے ہیں کہ ان کو پریشان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں تم نے ان لوگوں کا مذاق بنایا تھا، فاتخذتم سخریا، تم ان سے مسخرہ بن کرتے تھے، تم ان کا مذاق بنایا تھا، حتی انساکم ذکری وکنتم منہ تضحکون، یہاں تک کہ انہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا۔ جو تم پلان بناتے تھے کہ یار اس کو آج تنگ کریں، آج اس کو تنگ کریں، آج یہاں پن کریں گے تو یہ اچھل جائے گا، آج یہاں اس کو تنگ کریں، آج تم بات کرنا، کل تم کر لینا، آج میں تنگ کر لوں، آج تم کر لو۔ یہ بیچارے ایمان والے تھے، ان کا قصور کیا تھا؟ یہ آ کے کہتے تھے ربنا آمنا، یا اللہ ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، آپ معاف فرما دیں، وارحمنا، ہم پہ رحم فرما دیں، وانت خیر الراحمین، آپ بہترین رحم کرنے والے۔ تو تمہارا کیا بگاڑ رہے تھے یہ؟ تم اپنے کام سے کام رکھتے؟ نہیں، فاتخذتم سخریا، تم ان لوگوں کا مذاق بناتے تھے، حتی انسوکم ذکری وکنتم قوم منہم تضحکون، یہاں تک کہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں اتنا مشغول ہو جاتے تھے کہ تمہیں اس مشغلے نے میری یاد سے غافل کر دیا، تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ان کا جرم صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کے حقوق پامال کیے، بلکہ جو بیچارے نیک بندے اللہ کے دعائیں کرنے والے، آمنا فاغفر لنا کی دعا کرنے والے، ان کو بھی تم نے تنگ کیا۔ اس دن کی ہولناک سزا سے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا، مگر تم اس کا مذاق اڑاتے رہے، اس لیے اب تمہیں کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انی جزیتہم الیوم بما صبروا، اب جن لوگوں کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا، جن کا ہنسی ٹھٹا کیا تھا، جن کو انہوں نے تنگ کیا تھا، جن کو انہوں نے پریشان کیا تھا، جن کو نعوذ باللہ تقریباً سب لوگوں کے سامنے ذلیل کیا تھا، 6 7 12 16 لوگوں کے سامنے بٹھا کے ذلیل کیا تھا جن کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے
انی جزیتہم الیوم بما صبروا، انہوں نے جس طرح صبر سے کام لیا تھا آج میں نے ان کو اس کا بدلہ دے دیا ہے، انہم ہم الفائزون، وہ انہوں نے کامیابی پا لی ہے، وہ پار کر گئے پالا بھائی۔ تم ہنسی ٹھٹا کرتے تھے ان کے ساتھ، گینگ اپ کر کے ان کا مذاق اڑاتے تھے تم، تو تمہیں اس اپنے چکروں میں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے، انہوں نے صبر سے کام لیا، آج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے انہیں ان کا بدلہ یہ دیا کہ انہوں نے اپنی مراد پا لی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مراد پانے والوں میں شامل فرما لے۔ اس کی تفصیل میں مفتی محمود اشرف صاحب نے بہت ایک مزے کی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان فریق من عبادی، یعنی وہ ان کو اس وقت کانورسیشن ہو رہی ہے قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی تھی۔ اس کا مطلب پہلا تو یہ ہوا، اب یہ تو فائزون میں آ گئے نا، یہ کامیاب ہو گئے، تو اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک کیا ہے؟ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، کہ دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ ہم تو ایمان لے آئے، آپ ہی نے توفیق دی ایمان کی، تو یا اللہ جب آپ نے ایمان کی توفیق دے دی ہے تو ہم تو پھر بھی ہم سے غلطی ہوتی رہتی ہے، پھر بھی ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو ہمارے گناہ معاف کر دیں، اور جب آپ گناہ معاف کر دیں تو پھر ہم پہ رحم بھی کر دیں، کیونکہ اللہ آپ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اب قرآن کے اندر آگے ان کا جو پہلا تو دعا بتائی، دوسری چیز ان کے بارے میں یہ بتائی کہ ان کی ایک اور خوبی کیا تھی، انی جزیتہم الیوم، جو آج انہیں جزا ملی ہے بما صبروا، اس لیے کہ صبر کرتے تھے، انہم الفائزون، دیکھو آج کامیاب ہو گئے۔ تو اس سے یہ بات بتائی کہ پتہ یہ لگا کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سیدھا جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ یعنی کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے تو اس سے کہو بھائی تم ایک کام اپنا لو، صبر کر لو، اور صبر کو ہم نے پڑھا تھا کیا، صبر کی 3 پوائنٹ ڈی اور ٹی، ڈونٹس ڈوز، وہ کام کرو جن کو دل کرنے کو نہیں چاہ رہا لیکن اللہ میاں نے حکم دیا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ ڈونٹس کیا ہیں، جن چیزوں سے اللہ میاں نے روکا ہے ان سے رک جاؤ، اور ٹی کیا ہے، تقدیر پہ راضی رہو، یہ صبر ہے۔ تو کوئی آدمی اگر صبر کر لے اور اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے تو سیدھا جنت میں لے جاتا ہے صبر۔ قرآن میں یہ بات صاف لکھی ہوئی ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ہے، کہاں پہ ہوتا ہے، اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، 700 گناہ ہے، روزے کا گناہ، روزے کا اتنا گناہ ہے، حج کا اتنا گناہ ہے، نماز کا اتنا گناہ ہے، گناہ کا مطلب ٹائمز، کہ روزے کا اتنا ٹائمز ہے، اتنا ٹائم ہے، 700 گناہ ثواب، 500 گناہ ثواب، اس طرح کا آتا ہے نا۔ ایک عمل ایسا ہے، سورۃ الزمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، یہ یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے پروردگار سے ڈرو، للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے بھلائی کی ہے، یعنی ایمان والوں کا بتا رہے ہیں، جنہوں نے بھلائی کی ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں ہی کو ثواب دیا جائے گا بے حساب، انفائنائٹ۔ سورۃ الزمر، کیا پتہ چلا کہ روزے کا ثواب ہے، کاؤنٹ ہو سکے گا بھائی، اب 700 ٹائمز 800 ٹائمز، حج کا ثواب ہے، صبر ایک ایسی چیز ہے اس کا ہے بغیر حساب، انفائنائٹ ثواب ہے، بے گنتی، گنتی نہیں ہو سکتی۔ تو اب ذرا ہم اپنے آپ میں دیکھیں تو بھائی بس ایک جو ہماری کوتاہی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم سے صبر ہی تو نہیں ہوتا۔ دیکھو یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اور دنیا ہے تو امتحان ہو رہا ہے یہاں پر، اور جب امتحان ہو رہا ہے تو اس میں مشکلات تو آئیں گی، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی ٹھنڈ کبھی سرد کبھی گرم، کبھی چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہوں گی کبھی مرضی کے خلاف ہوں گی، مرضی کے مطابق ہوں تو شکر، خلاف ہوں تو صبر۔ اب دیکھو ان دونوں مشکلات کے دور میں جو کافر ہے نہ وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، نہ اور رکھتا بھی ہے تو شرک کرتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، نہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے، نہ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے، تو جب وہ ان چیزوں پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو معافی کیا مانگے گا، کیا مانگے گا معافی؟ جبکہ مومن کیا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، تو کیونکہ وہ یہ ایمان رکھتا ہے تو جب اس پہ مشکل آتی ہے اور وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مرنا ہے تو بس اللہ میاں کہ ہم الفائزون، کامیاب ہو جاؤں گا، تو صبر کرتا ہے۔ اور اگر دنیا میں کوئی غلطی اس سے ہو بھی جاتی ہے تو کیا کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، ربنا آمنا، اللہ ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا،
ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, آپ معاف کر دیجئے. تو جو معافی مانگ لیتا ہے تو پاک صاف رہتا ہے بالکل. پھر گناہ ہوا پھر معافی مانگ لی, پھر گناہ ہوا پھر معافی مانگ لی. صبر سے کام لے رہا رہتا ہے, صبر اس کو سیدھا جنت میں لے کے چلا جاتا ہے. بس ایک جملہ یاد رکھو, مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درس میں یہ جملہ 3 دفعہ پڑھا تھا. ان کی سنت میں 3 ہی دفعہ پڑھ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں وہی کامیاب ہیں, جو صبر کرنے والے ہیں وہی کامیاب ہیں, جو صبر کرنے والے ہیں وہی کامیاب ہیں. بما صبروا انہم هم الفائزون. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا قصہ بتا کے پھر ایک کانورسیشن بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جس کے اوپر اتنا قصہ چل رہا ہے تمہاری دنیا کی زندگی, اس کی ڈیوریشن تھی کیا جو تم نے سودا کر لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. پھر اللہ ان دوزخ والوں سے فرمائے گا تم زندگی میں گنتی کے کتنے سال رہے ہو, ذرا بتانا کیا ڈیوریشن کیا تھی تمہاری ان ٹرمز آف نمبر آف ایئرز. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. وہ کہیں گے ہم 1 دن یا 1 دن سے بھی کم رہے ہوں گے, ہمیں پوری طرح یاد نہیں. تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ آخرت کا عذاب اتنا سخت ہوگا, اتنا سخت ہوگا, اتنا سخت ہوگا کہ اس عذاب کے بدلے میں دنیا کی ساری زندگی جو انہوں نے پارٹی کرنے میں گزاری تھی وہ ان کو 1 دن یا اس سے بھی کم معلوم ہوگی. دوسرا اس میں ایک سائیکولوجیکل فیکٹر بھی ہے. تم دیکھو جو اب تک کی ہماری زندگی ہے اس میں اگر آپ فرض کرو کہ آپ کا اسکول کے دن تھے تو اصولاً دیکھو تو 10-12 سال تھے, پیچھے پلٹ کے دیکھو لگتا ہے کیا لگتا ہے ایسے گزر گئے. کالج کے دن آئے, اے لیولز ہوا, ایسے گزر گیا. پھر آپ یونیورسٹی چلے گئے, ایسے پوری زندگی آدمی پیچھے پلٹ کے دیکھے جو 60 سال 50 سال گزر گئی اس کو لگے گا یار یہ تو 1 سال ہوا ہے بس. تو یہ تو ابھی دنیا میں ہے, مرنے کے بعد آخرت کے مقابلے میں آدمی دیکھے گا تو اسے لگے گا کہ ہم تو 1 دن یا اس سے بھی کم رہے ہوں گے. اچھا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ فرشتوں کی طرف ریفر کیا کہ جنہوں نے وقت کی گنتی کی ان سے پوچھ لیجئے, فاسأل العادین, جنہوں نے تعداد گنی ان سے پوچھ لیجئے. قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں تھوڑی مدت سے زیادہ تم نہیں رہے. پھر فرمائیں گے کیا خوب ہوتا اگر تم نے اس وقت یہ بات سمجھ لی ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تو تم نے خود دیکھ لیا نا کہ جو تمہاری یہ قیامت میں حالت ہوئی ہے, تم عذاب میں ہو, تو جو دنیا میں تم پارٹی کرتے رہے, کفر کرتے رہے, ظلم کرتے رہے, تم نے اتنا لوگوں کو تنگ کیا, تم نے سڑکیں کھود دیں, مال لوٹ لیا, کرپشن کے انبار لگا دیے, جتنا تم ظلم کر سکتے تھے تم نے کیا, بجلی پرووائڈ نہیں کی, گیس پرووائڈ نہیں کی, سڑکیں توڑ دیں, ملک لوٹ لیا, جو جس جگہ پہ کیا کس نے, اور کسی نے بچوں کو قتل کر دیا, مسلمانوں کو مشکلات میں ڈالا. تو یہ جو تم نے دنیا کا سارا یہ عیش و عشرت کیا یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا تھا. تو یہی بات تم سے دنیا میں کہی جاتی تھی, تم ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے. کاش یہ حقیقت تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی تو آج تمہارا یہ حشر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا خوب ہوتا اگر یہ بات تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی. اب اس کا پورے کا ترجمہ پڑھ لیں ایک دفعہ. تو یہ ہم, اور اچھا یہ والی جو بات ہے نا, یہ اللہ تبارک مختصر رکھنے والی زندگی کو, یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النازعات میں بھی کہی ہے. سورۃ النازعات کی آخری آیت 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کأنہم یوم یرون لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. یعنی قیامت کے دن انسانوں کو اپنی زندگی دنیا کی ایسی لگے گی جیسے ایک شام یا ایک صبح. اب اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعلیٰ میں جب بتاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں پھر, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. سورۃ الاعلیٰ میں کہ آخرت خیر بھی ہے, اچھی بھی ہے, اور باقی رہنے والی بھی ہے. تو یہ تو ٹریڈ آف ہے, فائنائٹ گیم کھیلنا یا انفائنائٹ گیم کھیلنا. انفائنائٹ گیم کھیلو گے تو آخرت کی کامیابی ہے, فائنائٹ کھیلو گے تو دنیا میں کتنی بھی پارٹی کر لو وہ ختم ہوگی, پلٹ کے دیکھیں گے تو لگے گا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم کی. اب ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, یہ آیت نمبر 99 سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور یہ ڈائلاگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو رہا ہے کفار سے ایٹ دا ٹائم آف دیئر ڈیتھ اینڈ آن دا ججمنٹ ڈے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں تک, حتیٰ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا قال رب ارجعون, میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں. کلا, ایبسولوٹلی ناٹ. یہ تو ایک بات ہی بات ہے جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں, اور ان مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ کی آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان نہ رشتے ناتے باقی رہیں گے, نہ کوئی کسی کو پوچھے گا.
اس وقت جن کے پلڑے، جن کے بیلنسز، جن کے اسکیلز بھاری نکلے تو وہی ہوں گے جو فلاح پائیں گے، اور جن کے اسکیل، جن کے پلڑے ہلکے رہ گئے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا تھا، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی، ہم تو گمراہ لوگ تھے، ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ظالم ہم ہی ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اسی دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی مت کرو۔ میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی تھی ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، یا اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں بس ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ تو تم نے ان لوگوں کا مذاق بنایا تھا، یہاں تک کہ انہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا تھا اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ انہوں نے جس صبر سے کام لیا تھا آج میں نے انہیں اس کا یہ بدلہ دیا ہے کہ انہم الفائزون، کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہیں، انہوں نے اپنی مراد پا لی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان دوزخ والوں سے فرمائے گا تم زندگی میں زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ہم 1 دن یا 1 دن سے بھی کم رہے ہوں گے، ہمیں تو پوری طرح یاد نہیں، جنہوں نے وقت کی گنتی کی ہے یعنی فرشتوں سے، ان سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا تم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے، کیا خوب ہوتا اگر تم نے اس وقت یہ بات سمجھ لی ہوتی۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے دے۔ دیکھو بھائی، یہ زندگی کے ایام، یہ سیکنڈ، یہ منٹ کتنے قیمتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے، اسی کی توفیق ہے، اس کی خاص عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بیٹھ کے قرآن پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ بات کرنے کی توفیق دی۔ تو بس جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو پھر ہم یہ دعا مانگ لیتے ہیں، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔